صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالصدقہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے میں جلدی کرو۔ اب یہ جو حدیث شریف ہے تو حدیث کی کتابوں میں ایک باب ہوتا ہے، باب الانفاق و کراہیت الامساک، یعنی باب خرچ کرنے کے بیان میں اور روکنے کی کراہیت میں، یعنی تمام لوگوں کے نزدیک بالاتفاق یہ بات ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ دنیا کا افضل ترین کام ہے، اور امساک یہ یعنی بخیلوں کا شیوا ہے، اور امساک یعنی مال کو روک لینا یہ بخیلوں کا شیوا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی۔ اصل میں یہ جو حدیث شریف ہے اس میں ایک بڑی کمال کی بات ارشاد فرمائی گئی کہ صدقہ دینے میں جلدی کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے بلائیں آگے نہیں بڑھتی، یعنی مصیبت وہیں رک جاتی ہے جہاں ہے اسے راہ نہیں ملتی۔ لیکن پہلے انفاق اور امساک پر بات ہونا ضروری ہے کہ خرچ کرنا اور رکنا یہ کیا چیز ہے۔ اب اصل ایک اصول ہے کہ انفاق، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، قرآن مجید میں انفاق کرنے والوں کا وصف بیان فرمایا گیا، ان کی تعریف کی گئی ہے، ان کی مدح کی گئی ہے قرآن مجید میں، اور یعنی خرچ کرنے کے، انفاق کے، صدقات کے احکامات بھی بالتفصیل آئے ہیں قرآن مجید میں۔ اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کھول لیں، بالکل شروع کی، جہاں مومنین کے اوصاف ہیں کہ مومن کون ہے، تو پہلی صفت کیا ہے کہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، دوسری صفت کیا ہے نماز قائم کرتے ہیں، اور فوری طور پر تیسری صفت کیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو بھی ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی اہل ایمان کی تعریف۔ اب انفاق کا مطلب یہ ہے کہ صدقے کی مد ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے علاوہ جو باتیں ہیں غالباً یہاں پر ان کا ذکر ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو آپ کو دینی ہے، تو اب وہ انفاق میں نہیں ہے، وہ فرائض میں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ درجات کی بلندی کا دار و مدار فرائض کے علاوہ بھی کچھ چیزوں پر ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرائض ادا نہ کریں اور یہ سارے کام کرتے رہیں تو بات بن جاتی ہے، نہیں، فرائض اور مزید یہ بھی، ورنہ ہوگا یہ کہ اس کا اجر تو آپ کو اپنی جگہ ملے گا لیکن فرائض ادا نہ کرنے کا گناہ باقی رہے گا۔ اب اس کو آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ زکوٰۃ اگر کسی پر ہے تو اسے دینا ہے، نہیں دے گا تو زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ گار ہے۔ اور صدقات یہ تو مستحبات میں بھی ہو سکتے ہیں، ویسے غالباً مال زکوٰۃ پہ بھی یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صدقات کا اطلاق ہو جاتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ،
ان کے مالوں سے صدقے کا مال لے لیا کریں. وَتُطَهِّرُهُمْ بِهَا, تاکہ ان کا مال جو ہے وہ پاک ہو جائے. تو معلوم ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی پاکیزگی کے لیے اشد ضروری ہے, اور اگر ظاہر ادا نہ ہو تو مال بھی اپنی جگہ پاک نہیں ہوتا, اور دینے والا یعنی نہ دینے والا گنہگار بھی ہے. لیکن غالباً یہاں پر صدقات نافلہ کی ترغیب ہے کہ صدقات نافلہ دو, تو پھر معاملات جو ہیں وہ بنے رہتے ہیں. ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے الصدقۃ تطفئ البلیات, صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ صدقہ آپ کی مصیبتیں دور کرنے کا وسیلہ ہے. اس سے ایک اور بات ظاہر ہوئی, وہ یہ ہے کہ مختلف مشکل اوقات میں ہمارے ہاں جو آیت کریمہ وغیرہ کے ختم کرائے جاتے ہیں تو غالباً وہ اسی زمرے میں آتے ہیں. اب اس میں اگر یہ کر لیا جائے کہ ایسے لوگوں کو بلایا جائے جو مستحق ہو, غریب ہو, اور ان سے پڑھوا لیا جائے اور انہیں کھانا کھلا دیا جائے, تو تقریباً یعنی ہم مستحب صدقات کے زمرے میں آ جاتے ہیں. یہی کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں. کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں ایک واقعہ ذکر ہے, وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے ایک جانوروں کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے. جانوروں نے رب تعالیٰ سے شکایت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس نے آئندہ ایسا کیا تو میں اسے ہلاک کر دوں گا. اب یہ ہوا کہ آئندہ پھر وہ ایک بار گھونسلے کی طرف آنے لگا. بیچ میں اس کو ایک فقیر ملا, تو اس نے اپنی پاس جو اس کا سامان تھا اس میں سے کچھ اسے دے دیا, انہیں صدقہ کر دیا. یہ گیا, اس نے پھر انڈے اٹھا لیے. انہیں سامان دینے کے بعد یہ گیا, اس نے انڈے اٹھا لیے. انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا اللہ, تو نے تو فرمایا تھا کہ میں اس کو ہلاک کر دوں گا. تو اللہ نے فرمایا کہ جس دن کوئی صدقہ کرتا ہے میں اسے اس دن ہلاک نہیں کرتا. یعنی اس سے اندازہ یہ ہوا کہ جس دن صدقہ کیا جائے اس دن کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی انسان پر. اب بغرض امتحان اگر کوئی بات یعنی ہو بھی جائے تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ کوئی بہت بڑی مصیبت تھی جو آنے والی تھی, اور جو چھوٹی سی مصیبت میں کنورٹ ہو گئی اور بات بن گئی. کیونکہ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کرتے رہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ دینا, اور مجھے بخار بھی نہ آئے, مجھے یہ بھی نہ ہو, مجھے وہ یہ, یعنی محالات کی دعا نہیں مانگنی چاہیے. یہ بڑی عجیب بات ہو جاتی ہے. صدقات کی ترغیب جو ہے وہ دینے کے لیے, یعنی حدیث شریف جو غالباً بیان ہوئی, تو حدیث شریف کا مطلب یہی ہے کہ اس دن وہ ہلاک نہیں ہوا, اس دن نہیں ہوا, بعد میں کبھی ہو گیا ہوگا. اور اگر آپ تجربہ کریں تو یقینی طور پر آپ صدقہ دے کے نکلیں, اگر آپ کسی ایکسیڈنٹ سے بچ گئے, اس کا مطلب یہ کہ آپ اس دن ہلاک نہیں ہوئے الحمدللہ.